اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی دعاؤں کی کہ دعائیں ہمیں کس طریقے سے مانگنی چاہیے اور کب کب مانگنی چاہیے، اور دعاؤں کے اندر عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی ایک سپر پاور ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کوئی دوسری سپر پاور نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ بہت ضروری ہے، اور خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و عظمت و جلال سے لرز رہا ہو، اور جسم پر جو ہے وہ خوف اور کپ کپی کا عالم ہو، تاکہ انسان جب اس ذات سے مانگ رہا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو چمٹی سے بھی بدترین اور کم ترین سمجھے گا، تب جا کر اس کی التجائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ انسان کے اندر تکبر بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر اور ایک بے نوا مسکین ہوں، اور اس در سے بھی ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں دوسرا در نہیں ہے، ایک ہی وہ در ہے جہاں پہ ہمیں دعا مانگنے کا حق بھی ہے، اور ہم دعا مانگ بھی سکتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، وہ بار بار کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر ہمیں اس ہی سے دعاؤں کا سہارا لے کر اسی سے اپنی تمام تر پریشانیاں، مشکلات، تمام تر حاجت روائی اسی ہی سے مانگنی چاہیے۔ جو کچھ بھی ملے گا اسی کے در سے ملے گا، کہیں اور سے کچھ نہیں ملے گا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور عطا کر رہا ہے، اور صدیوں سے کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اسی ہی کی عنایت ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے دعا کی جائے، اللہ ایسی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اگر بے غافل ہو کر اور بے پرواہ ہو کر خالی فارمیلٹی کے طور پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ایسی نہ عبادت کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے بعد مانگے جانے والی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، ہم جو بھی عبادت کریں وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور مان کر کہ وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ اگر کسی اور ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، التجا کروں گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تمام تر عبادات کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر ہمیں عبادات اور اس کے بعد دعاؤں کا سہارا لے کر جب ہم اس سے گڑ گڑائیں گے، اس سے مانگیں گے تو یقین مانیے کہ وہ ہمیں دے گا۔ جب وہ قرآن میں کہتا ہے کہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں،
اور پھر یہ بھی کہتا ہے اے میرے بندے تو میری طرف ایک بالشت تو چل کے آ، پھر دیکھ میں تیری طرف 10 بالشت چل کے آتا ہوں۔ علماء کرام ہماری آسانی کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی طرف 1 فٹ چلیں گے تو اللہ آپ کی طرف 10 فٹ چلے گا، 1 قدم چلیں گے تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم چلے گا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کیا ہی خوب ہمارا رب ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پکارتے ہیں، ایک دفعہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے اور سے زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر روز 7 آسمان، کہتے ہیں نا 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں، اور وہ آسمانوں کے اوپر عرش پہ رہتا ہے، اس کی دسترس تو ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر روز صبح صادق کے وقت 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پہ آ کر علماء کرام کے مطابق اپنے ہاتھ ایسے پھیلا لیتا ہے، کوئی ہے میرے سے دعا مانگنے والا، کوئی ہے میرے سے اپنے غلطیوں کی نجات لینے والا، آ کر تو دیکھ میں کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، ہمیں یہ بھی کہتا ہے اے بندے، جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اور جس ماں نے تجھے پال بوس کر اتنا بڑا کیا ہے، جتنا وہ تم سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب ہم خلوص نیت سے اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا بھی اور اس کا جواب بھی دے گا۔ کیوں کہ وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر اس نے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ہمیں ہر عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر جان کر اور دل میں یہ بٹھا کر کہ وہی میری دعا سننے والا ہے اور کوئی نہیں سننے والا، تو ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر انشاءاللہ دعاؤں کا سہارا لیں گے نا؟ جب لیں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکش 2030 کو ضرور یاد رکھیے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔